الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیزان ملت اور ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، چونکہ آج 12 ربیع الاول کا دن ہے اور جمعہ کا دن بھی ہے، اور 12 ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں ہر مکتب فکر، ہر مسلک کے لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ پر گفتگو کرتے ہیں. اب یہ ناچیز نااہل آپ حضرات کی خدمت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہے. چونکہ میں نے آپ کو پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا کہ جب بھی میں اس موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ میری طرف ہو. میں جب بھی کوئی جملہ عرض کروں، آپ کی توجہ میری طرف ہو. اگر آپ کا خیال ہے، آپ کا تخیل ہے کہ آپ پہلے یہ بھی دیکھیں کہ باہر سے کون آ رہا ہے، کون کہاں بیٹھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، آپ یہ بھی دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ مولانا کیا عرض کر رہا ہے، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. آپ کو میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کو مکمل طریقے سے، دھیان سے، توجہ سے، فکر سے اور خیال سے سننا ہے، تب جا کر آپ کو میرے الفاظ سمجھ میں آ جائیں گے. چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گفتگو کرنی ہے، تو میں اپنے اس کم علمی میں چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردو و رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ. فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں. وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا. وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ قدرت میں اول. یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا. کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں. یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں. کون آیا؟ جمال معلی، جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اگر آپ حضرات کی اجازت ہو تو میں چند جملوں کو کھولنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے سکون تبھی آتا ہے جب میں کسی جملے کو کھول کر بیان کرتا ہوں. میں نے ابھی آپ حضرات کی خدمت میں ایک جملہ کہا کہ جمال معلی، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، اور دوسرا جملہ عرض کیا جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا. اب اس جمال معلی سے کیا مراد؟ حضرت آمینہ کہتی ہے کہ میں نے آج تک اس جیسا بیٹا نہیں دیکھا. تو عبد المطلب نام رکھنے کے لیے آمینہ کہتی ہے کیا نام رکھوں؟
عبد المطلب سے پوچھا. آمینہ کہتی ہے میرے تو ذہنوں میں نہیں آ رہا ہے میں کیا رکھوں, دل میں نہیں آ رہا ہے. عبد المطلب کہتے ہیں میرے دل میں بھی نہیں آ رہا ہے. پھر کہتے ہیں سوچو. آمینہ کہتی ہے میں نے آج تک اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. عبد المطلب کہتے ہیں تو کہاں سے دیکھتی, میں نے آج تک اس جیسا بچہ نہیں دیکھا. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا, لیکن حضرت جبریل امین آئے. حضرت جبریل امین نے کہا آفاقہا گردید ام مہرے بتا ورزید ام بسیار خوبہ دید ام, لیکن تو چیزیں دیگری. حضرت جبریل امین کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا, میں نے موسیٰ کو دیکھا, میں نے عیسیٰ کو دیکھا, میں نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو دیکھا. میں نے اس کو بھی دیکھا جس کے لیے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھی, میں نے اس حسن والے کو بھی دیکھا تھا, لیکن اس جیسا بچہ میں نے آج تک اس دھرتی پر نہیں دیکھا. اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں ارے تم دیکھتے تب نا جب میں بناتا. اللہ کہتے ہیں میں نے جس سانچے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا اس سانچے کو ہی توڑ دیا. تم دیکھتے تب نا جب میں اس جیسا بچہ بناتا. دو لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے دیکھا. سارے لوگ ایسے دیکھتے تھے, لیکن 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایسے دیکھا. ایک صدیق جس نے غار کے اندر دیکھا, دوسری صدیقہ جس نے کمرے کے اندر دیکھا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ابھی پیچھے جملہ عرض کیا کہ جمال معلی. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 2 حصے کیے حسن کے. ایک حصہ پوری دنیا میں بانٹا, 99% 100% میں سے ایک حصہ نکالا حسن کا, یعنی خوبصورتی کا ایک حصہ سائڈ میں نکالا, اور 99% وہاں بچ گیا. اس جو ایک حصہ بچا اس کے 2 ٹکڑے کیے. ایک ٹکڑا ساری کائنات میں دے دیا, ساری دنیا میں دے دیا, اور ایک ٹکڑا حضرت یوسف علیہ السلام کو دے دیا. باقی جو 99% بچا وہ سارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خطبے کے دوران ایک آیت پڑھی تھی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. پچھلے جمعہ پر بھی اس پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا. حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس لوگ گئے, کہا عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرو. عائشہ نے کہا قرآن نہیں پڑھتے. کہا ہاں قرآن پڑھتے ہیں. کہا جاؤ قرآن کے ہر صفحے پر میرے محبوب کی تعریف لکھی ہوئی ہے. اب میرا اپنا تخیل ہے, میں نے قرآن کو کھولا, میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں کیسی تھی؟ قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى. میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے دانت کیسے تھے؟ قرآن کہتا ہے یاسین. حتیٰ کہ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر کیسا تھا؟ قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد. قرآن کریم کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں, قرآن بولتا ہے. نبی مسجد میں ہے, قرآن بولتا ہے. نبی منبر پہ بیٹھا ہوا ہے, قرآن بولتا ہے. میرے پاس, میں یوں ہی جوش خطابت میں بات نہیں کر رہا ہوں, میرے پاس ایسے لوگوں کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے آقا کو, توجہ سے سننا, بہت قیمتی جملہ ہے, جنہوں نے آقا کو قریب سے دیکھا. میرے پاس ان کی بھی باتیں موجود ہیں. جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا, میرے پاس ان کے بھی اقوال موجود ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا, وہ جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا, توجہ سے سننا, جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ
چیخ و پکار اٹھا کہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا وہ آج 14 صدیاں بعد پکار اٹھے تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو رسول امی، تو رسول امی، تو سدرۃ المنتہا، تو کجا من کجا. جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا وہ آج 14 صدیاں بعد بول اٹھے کہ ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، ارے مجنوں ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر، اگر دل دیا ہوتا میرے نبی کو تو کیا ہوتا. اور جنہوں نے آقا کو قریب سے دیکھا، آقا منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آقا خطاب دے رہے ہیں، آقا خطبہ پڑھ رہے ہیں. جنہوں نے آقا کو مسجد کے میناروں میں دیکھا، جنہوں نے آقا کو مکہ کی گلیوں میں دیکھا، جنہوں نے آقا کو مدینے کے شہر میں دیکھا، جنہوں نے آقا کو ہنستے ہوئے دیکھا، مسکراتے ہوئے دیکھا، روتے ہوئے دیکھا، میرے پاس ان لوگوں کے اقوال بھی موجود ہیں. حضرت حسان وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بول اٹھے جنہوں نے آقا کو قریب سے دیکھا تھا. میں ان کی بات کر رہا ہوں. ابھی کہا میں نے جنہوں نے آقا کو دور سے دیکھا، جنہوں نے تاریخ پڑھی، جنہوں نے حضور کی سیرت پڑھی، ان کی بات کر رہا تھا. 14 صدیاں بعد پکار اٹھے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. اور جنہوں نے قریب سے دیکھا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہ آقا تیرا حسن تو ایسا ہے، تیرا حسن ایسا ہے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں کاٹ لی تھی. اگر وہ میرے محبوب کو دیکھتے تو اپنے دلوں کو کاٹ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہی نہیں تھا بلکہ عنوان بن گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام محاسن کا ایک خوبصورت گلدستہ بنا دیا تھا. ہمارے نبی کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تھی، حضرت شیث علیہ السلام کی معرفت تھی، موسیٰ والا جلال تھا، ایوب والا صبر تھا، یونس والی اطاعت تھی، یعوش والا جہاد تھا، داؤد والی خوشحالی تھی، دانیال والی محبت تھی، الیاس والا وقار تھا، یحییٰ والی عصمت تھی، اور عیسیٰ والا زہر تھا. ہمارے نبی کے اندر ہر نبی کی خوبیاں موجود تھی، ہر نبی کی خوبیاں ہمارے آقا کے اندر موجود تھی. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیان ایک شخص بیان کر رہا ہے، باقی بیان سن رہے ہیں، ویسے ہی 2 جلسے ہوئے ہیں. کتنے جلسے؟ ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے کتنے جلسے ہوئے ہیں؟ 2 جلسے ہوئے ہیں. عالم ارواح کے اندر کتنے جلسے ہوئے ہیں؟ وہی نہیں لگ رہا ہے کوئی سمجھ رہا ہے. 2 جلسے ہوئے ہیں. ان 2 جلسوں کے اندر آپ کو ایک جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، ایک جلسے میں آپ بھی موجود تھے، میں بھی موجود تھا. لیکن میری باتوں کو ذرا اچھی طرح خیال سے سننا. جب دوسرا جلسہ ہو رہا تھا اس جلسے میں صرف نبیوں کو بلایا، اس جلسے میں صرف نبیوں کو بلایا. اب میری باتوں کو ذرا دھیان سے سننا. 2 جلسے ہوئے عالم ارواح کے اندر. ایک جلسہ جس جلسے کے اندر آپ بھی موجود تھے، جس جلسے کے اندر میں بھی موجود تھا، لیکن ایک ایسا جلسہ وہاں ہوا جس جلسے کے اندر تمام نبیوں کو بلایا، تمام نبیوں کو کہا کہ اے نبیوں آؤ، ہم تمہیں طاقت بھی دیں گے، ہم تمہیں قوت بھی دیں گے، شجاعت دیں گے، بہادری دیں گے، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ. پھر آئے گا میرا رسول، پھر آئے گا میرا رسول. اس جلسے کے اندر مقرر انبیاء، اس جلسے کے اندر سامعین انبیاء، مقرر خدا اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. مقرر یعنی بیان کرنے والا اللہ رب العزت خود، بیان سننے والے نبی، بیان سننے والے انبیاء، اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ میرے محبوب کی تعریف ہے، یہ میرے محبوب کی سیرت ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے محبوب، تو فکر نہ کر، تو غم نہ کر، تو اگر قیامت کے دن تیری امت کا حساب و کتاب بھی آسان کروں گا۔ مرتے وقت بھی کہا یا ربی امتی، یا ربی امتی، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کے ساتھ کیا کرو گے؟ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ جو ملا، اللہ کے نبی کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ، جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ میں نے شروع میں کچھ اشعار ذکر کیے تھے کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، کچھ لوگ سمجھ لیں گے ان جملوں کو کہ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ برکت کا پردہ، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ تقویم احسن، وہ تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفعت میں اول، وہ شوقت میں اول، وہ قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہی آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہی آیا۔ کون آیا؟ وہ کسریٰ کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں۔ کون آیا؟ جمال معلی کمال تعالی، نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ وہ صبح ربی کی سبحان اللہ تو بنا دوں، مجھے تسلی نہیں آئی آپ کی سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے پڑھو سبحان اللہ۔ ارے حضور کی سیرت بیان ہو رہی ہے، میں حضور کے چہرے کو بیان کر رہا ہوں، حضور کا حسن بیان کر رہا ہوں کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں۔ آپ نے میری باتوں کو اچھی طرح نہیں سمجھا، میں نے قرآن سے ثابت کیا کہ حضور کی آنکھیں کیسی تھیں۔ جب حضور کی آنکھوں کی باری آئی، قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى۔ جب حضور کے چہرے کی باری آئی، قرآن نے کہا والضحى والضحى۔ جب زلفوں کی باری آئی، واللیل اذا سجا۔ جب حضور کے دانتوں کی باری آئی، قرآن نے کہا یاسین یاسین یاسین۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کی باری آئی، قرآن نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے شہر کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے کہا لا اقسم بھذا البلد، لا اقسم بھذا البلد۔ حضور کی سیرت اتنی بلند ہے، ورفعنا لک ذکرک، محبوب تیرا ذکر کسی مقرر کا محتاج نہ رہے، محبوب تیرا ذکر کسی خطیب کا محتاج نہ رہے، محبوب تیرا ذکر کسی مولانا کا محتاج نہ رہے۔ تجھے اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، جو تیرا ذکر کرے وہی بلند ہو جائے گا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ آج کچھ لوگ صحابہ پر تنقیدیں کرتے ہیں، صحابہ کے خلاف بولتے ہیں، صحابہ کو مشورے دیتے ہیں، صحابہ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میں انہیں اس منبر کی وسادت سے کہتا ہوں، او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ دعوے دار صحابہ کا۔ میری جان صحابہ توجہ، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں ہوئے جنگی اعظم فاروقی، قربان صحابہ کے حق میں، عابد بھی صحابہ کے حق میں، زاہد بھی صحابہ کے حق میں، ساجد بھی صحابہ کے حق میں، ماجد بھی صحابہ کے حق میں، واجد بھی صحابہ کے حق میں، عالم بھی صحابہ کے حق میں، عامل بھی صحابہ کے حق میں، کامل بھی صحابہ کے حق میں، فاضل صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، ایمان صحابہ کے حق میں، مقداد بلال عذر سلمان صحابہ کے حق میں، جب فاطمہ حسن حسین علی قرار صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تغیر کے دیوان صحابہ کے حق میں، شعراء کے پاک تغیر کے، شعراء کے پاک تغیر کے دیوان صحابہ کے حق میں۔ او دشمن صحابہ بول ذرا، تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ صحابہ کی نفرتوں میں، صحابہ کی مخالفت کرتے ہوئے، صحابہ کے لیے غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
ہاں انہیں کہاں پتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو محبت سے دیکھا، جس کو حضور نے لکھنے کے لیے کہا، وہ کاتب وحی حضرت معاویہ بنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے محبت سے دیکھا، جسے صدیق کہا، وہ ابوبکر خلیفہ اول بنا، جسے بہادر کہا وہ عمر فاروق بنا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت کا پیکر کہا وہ عثمان غنی بنا، کوئی علی بنا، کوئی معاویہ بنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ملا وہ اتنا اعلیٰ ہوا، اتنا اعلیٰ ہوا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جو ملا وہ اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ کل کوئی خطیب یوں نہ کہے کہ اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کیا، کوئی یوں نہ کہے، کوئی مقرر یوں نہ کہے اے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ البتہ جو تیرے ذکر کو بلند کرے وہی اونچا ہو جائے، وہی بلند ہو جائے۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ حضور اکرم، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی نہیں بناتے ہیں، یہ خلاف ہیں، یہ حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ کون حضور کو اپنا جیسا سمجھتا ہے؟ میرا اور میرے اکابرین کا، میرے مشائخ کا، میرے اساتذہ کا عقیدہ تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ حضور جیسا تمام انبیاء کے درمیان، تمام صحابہ کے درمیان، تمام اولیاء کے درمیان کوئی بھی نہیں، حضور جیسا آج تک اس دنیا کے اندر کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کو اپنا جیسا سمجھتے ہیں۔ ہر ایک خوشیاں تو اگر خالی حضور کے آنے کی خوشیاں بنانی ہوتی، حضور کے آنے کی خوشی سب سے زیادہ ابو جہل نے بنائی ہے، ابو لہب نے بنائی ہے۔ اگر خالی خوش ہونا، اگر خالی ہمارے ذہنوں کے اندر اتنا ہوگا کہ ہمیں حضور کے آنے کی خوشی ہو تو وہ خوشی ابو جہل والی بھی ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، حضور کے آنے کی خوشی بھی اور دلی محبت بھی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے کتنی محبت کریں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ میرا خیال ہے نہیں سمجھ نہیں۔ کہا کہ آپ سے کتنی محبت کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال سے زیادہ۔ صحابہ نے کہا مال سے زیادہ؟ کہا ہاں مال سے زیادہ۔ کہا اولاد سے زیادہ؟ کہا ہاں اولاد سے زیادہ۔ کہا ماں باپ سے زیادہ؟ کہا ہاں ماں باپ سے زیادہ۔ کہا کہاں تک کرنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ جان سے زیادہ محبت۔ کتنی؟ جان سے زیادہ محبت۔ تو صحابہ ڈر گئے، یا رسول اللہ اگر کوئی نہ کر پائے تو پھر، اگر کوئی محبت نہ کر پائے تو پھر؟ کہا اتنی مقدار میں محبت ہونی چاہیے کہ اس کو یہ لگے کہ یہ میرے محبوب کا طریقہ ہے، یہ میرے محبوب کی سنت ہے، یہ میرے محبوب نے بتایا ہے۔ کم سے کم اتنی دیر تک اتنا تو خیال رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کتنی ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کیا ہیں، ان کو اگر اپنی زندگی میں لائے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا تھا میں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء، قد نرى تقلب، میری باتوں کو اچھی طرح سمجھنا، قد نرى تقلب، اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب، میں نے پہلے ہی کہا تھا جو میرے الفاظوں کو ابھی توجہ سے سنیں گے، کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ باہر سے کون آ رہا ہے اندر کون جا رہا ہے، اب پھر بولیں گے ہم کوئی بات نہیں بعد میں خیال رکھیں گے، تو ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ سمجھ جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ کیا کہا؟ اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول، یہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا۔ اب کچھ لوگوں کے دماغوں میں ایک خیال آئے گا، یہ سوال آئے گا کہ اللہ تو سب کو دیکھتا ہے، اللہ تو سب کو دیکھتے رہتا ہے، اللہ نے پھر کیوں کہا اے میرے محبوب میں تم کو دیکھتا ہوں؟ اللہ تو سب کو دیکھتے رہتا ہے، لیکن اللہ نے کہا قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے میرے محبوب جب تو آسمان کی طرح دیکھتا ہے تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اے میرے محبوب جب تمہاری نگاہیں آسمان کی طرف اٹھتی ہے تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب تم مسکراتے ہو اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب تم روتے ہو اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ جب تیرے ذہن کے اندر خوشی ہوتی ہے اے میرے محبوب میں تمہیں دیکھتا ہوں، ہمیشہ تمہیں دیکھتا رہتا ہوں۔ جب تم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔
باقی اللہ رب العزت سب کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن جب تم آسمان کی طرف سر اٹھاتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے بات ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک عرض کی تھی کہ صحابہ کے لیے کچھ لوگ تنقیدیں کرتے ہیں، ہے بات محمد عربی کے، ہے بات محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا اغیار نے خود تسلیم کیا ہے، عالم یار صحابہ کا میں ادیم کروں گا محشر تک، یوں ہی پرچار صحابہ کا سب کا ہے اعلان یہی، میں ہوں دلدار صحابہ کا، دھرتی کے ہر چپے پر ہر آثار صحابہ کا، جا احد بدر اور خیبر میں کچھ دے گی سار صحابہ کا، لگتا ہے پیارا مومن کو، لگتا ہے پیارا مومن کو نعرہ حجار صحابہ کا، تجھے اتنی بادشاہت دوں کہ ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا، تجھے اتنی بادشاہت دوں کہ ابھی نہیں اعتبار صحابہ کا، یعنی ہے بات محمد عربی کے۔ میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا پیچھے کہ حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، دوسرا جملہ میں نے عرض کیا تھا جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، آپ سب کو ایک جملہ یاد ہے، جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا۔ نبوت کا تالا کیوں کہا؟ حالانکہ قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے وما محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، قرآن کریم کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا کوئی جوان لڑکا تیری ولدیت نہیں لکھا سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی جوان لڑکا تیرا نہیں ہو سکتا ہے۔ میں شارٹ کٹ میں یہ بات عرض کر لوں، پہلے جتنے بھی نبی آئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی آئے 1,24,000 انبیاء آئے، آتے گئے، رسول آتے گئے، شریعتیں آتی گئی، بہت سارے نبی آتے گئے، لیکن ہر نبی کے بعد اس کا بیٹا نبی آیا، ہر نبی کے بعد پوتا نبی آیا۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، میں نے اسی لیے کہا اللہ رب العزت نے کہا کہ ہو سکتا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولادوں کو کوئی نبی کہے، یہ تو حضور کی اولاد ہے، یہ بھی نبی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے آیت اتاری۔ اور دوسری جمال معلا کمال تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کے اندر 4 کم موجود ہیں، اس آیت کے اندر 4 کم موجود ہیں، 4 مہریں موجود ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جتنے بھی نبی آئے آتے گئے، وہ لیتے گئے، جتنے بھی نبی آئے وہ لیتے گئے، دیتے گئے، اللہ سے لیتے گئے، آگے دیتے گئے، لیکن محبوب جب تیری باری آئی، محبوب جب تو آیا تو اللہ نے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم، الیوم اکملت لکم، 4 کم اس آیت کے اندر موجود ہے، مہریں لگا دی کم کی، الیوم اکملت لکم۔ محبوب اب کوئی دین نہیں بنا سکتا، محبوب اب دین کے اندر کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، محبوب اب اس دین کے اندر کوئی کمی نہیں کر سکتا، محبوب دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو حضور کے آنے کی خوشی نہیں ہے، ارے حضور کے آنے کی خوشی جتنے ہمیں ہیں اتنے آپ کو نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اگر عید میلاد النبی بنانا صحیح ہوتا تو صحابہ نے کیوں نہیں بنایا؟ کیا ابو بکر کو حضور سے محبت نہیں تھی؟ کیا ہم کو ابو بکر سے زیادہ محبت ہے؟ کیا عمر فاروق کو محبت نہیں تھی؟ کیا عثمان غنی کو محبت نہیں تھی؟ کیا علی کو محبت نہیں تھی؟ پھر ان لوگوں نے میلاد کیوں نہیں بنایا؟ آج تک اس عید میلاد النبی کا ذکر کسی احادیث کے اندر کیوں نہیں آیا؟ قرآن کریم کے اندر کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں آپ عید میلاد النبی بناؤ۔ میرے محترم سامعین، اگر حضور کے آنے کی خالی خوشیاں منانی ہوتی تو ابو جہل نے بھی خوشیاں منائی تھی، ابو لہب نے بھی خوشیاں منائی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، حضور کے آنے کی خوشی بھی ہونی چاہیے، حضور سے محبت بھی ہونی چاہیے، حضور کے احکامات کو فالو کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ کے احکامات کو فالو کرنے کی ہمت بھی ہونی چاہیے۔ اسے کہتے ہیں حضور سے محبت کرنا، اسے کہتے ہیں عاشقان رسول، اسے کہتے ہیں محبوب عشق رسول، اسے کہتے ہیں حضور سے محبت کرنا، حضور کے صحابہ سے محبت کرنا۔ جس نے اللہ سے محبت کی اسی نے حضور سے بھی محبت کی۔ جو
اللہ کو سمجھا اسی نے حضور کو سمجھا، جس نے حضور کو سمجھا وہی صحابہ کو سمجھ پائے گا، جس نے صحابہ کو سمجھا، جس نے اہل بیت کو سمجھا وہی تابعین کو سمجھ پائے گا، وہی بزرگان دین کو سمجھ پائے گا، وہی امام ابو حنیفہ کو بھی سمجھ پائے گا۔ وہ خالی بعد میں گالیاں نہیں دے گا۔ جس نے ابو حنیفہ کو گالیاں دی اس کا مطلب اس نے صحابہ کو نہیں سمجھا ہے، اس کا مطلب اس نے تابعین کو نہیں سمجھا ہے، اس کا مطلب اس نے نبی کو نہیں سمجھا ہے۔ اور جس نے ابو بکر کو گالیاں دی، جس نے ابو بکر کے بارے میں برا بھلا کہا، اس کا مطلب حضور کو نہیں سمجھا ہے۔ جس نے عمر کو گالیاں دی حضور کو نہیں سمجھا ہے۔ جس نے اہل بیت کو گالیاں دی اس کا مطلب اس نے حضور کو نہیں سمجھا ہے۔ اگر حضور کو نہیں سمجھا ہے تو پھر اللہ رب العزت کو نہیں سمجھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ نوجوان سارے ہیں، کچھ بزرگ بھی ہیں، کچھ نوجوان بھی ہیں، تو میں اسی لیے آپ حضرات کی خدمت میں ختم الرسل پر بیان کر رہا تھا، ختم نبوت پر بیان کر رہا تھا، تاکہ آپ کے ایمان کے آر پار میں باڑ لگا سکوں، تاکہ آپ کا ایمان محفوظ رہے۔ آپ کا بس یہی عقیدہ ہو کہ اللہ کے آخری نبی کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، یہ شریعت آخری شریعت ہے، یہ دین آخری دین ہے، یہ قرآن آخری قرآن ہے۔ صحابہ جتنے بھی آئے اس کے بعد کوئی بھی نہیں آئے، کوئی نبی نہیں آئے گا، دین مکمل ہو چکا ہے۔ اب جتنا دین ہمارے پاس موجود ہے ہمیں بس یہی سمجھنا ہے، یہی آگے پھیلانا ہے، دین کے اندر کوئی کمی زیادتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور سے سچی مچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں عاشقان رسول بنائے، اور صحابہ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام تابعین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زبان کو صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔